بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا دیٹ واز ود ریفرنس ٹو نیچرل جسٹس، اور نیچرل جسٹس میں یہ دیکھا تھا کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک مروجہ طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار جو ہے وہ اس انداز میں چلتا ہے کہ جو عدالتوں کے اپنے پروسیجرل لا ہیں، جو قانون کے اپنے پروسیجرل لا ہیں، ان کے مطابق ہی عدالتیں اپنا کام سر انجام دیتی ہیں. وہ تین مختلف حوالوں سے تین پروسیجرل لا کو فالو کیا جاتا ہے. پروسیجر کا مطلب ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، عمل درآمد کیسے ہوگا. وہ تین ہیں، ایک سی پی سی ہے سول پروسیجر سول کیسز کے لیے، اور پھر سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کے لیے، اور اس کے بعد قانون شہادت. یہ فالو کیے جاتے ہیں قانون کے مطابق. یہ تین قوانین پہ عمل ہوتا ہے، جبکہ نیچرل جسٹس جو ہے، نیچرل جسٹس وہ ان قوانین کا پابند نہیں ہے، اور اسی لیے تیزی کے ساتھ امیڈیٹلی اپنے ڈیسیجن پہ پہنچ سکتا ہے، اپنا ورڈکٹ تیار کر سکتا ہے. وہ صرف جو قانون شہادت ہے اس کو فالو کرتا ہے، باقی قوانین کو فالو نہیں کرتا ہے. اسی لیے جو ٹریبیونلز ہیں وہ عدالت نہیں ہوتی، عدالت نہیں کہا جاتا، اس کو ٹریبیونل ہی کہا جاتا ہے. اور وہ تمام انتظامی ادارے جہاں پہ ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے، جہاں پہ انصاف مہیا کیا جاتا ہے، اور عدالتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ان کے طور طریقے، اور طور طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ نیچرل جسٹس کو فالو کرتے ہیں، وہ نیچرل جسٹس کو فالو کرتے ہیں. اس میں جو بنیادی، میں صرف آپ کو ریوائز کرا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہوا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کون کون سی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. وہ فالو کرتے ہیں جناب اپنے خلاف، یعنی جس انڈیویجول کے خلاف کیس ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کون سا کیس میرے خلاف چل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے ہے، اس کو پورا موقع ملنا چاہیے ہے کہ وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرے. اگر اپنی مدد کسی سے لینا چاہتا ہے تو مدد لے سکتا ہے. اس کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ یہ گلا کچھ ذرا تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے. بہرحال اس کو تمام جو اس کے جو کیس میں اس کے خلاف شہادتیں ہیں، جو ایویڈنس ہے، اور ایویڈنس جو ہے وہ زبانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی شخص کی طرف سے بیان کرتا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لکھ کے دیتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈاکومنٹس ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلپس ہوں وغیرہ. جو کچھ بھی ہے وہ جس شخص کے خلاف کیس چل رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو انٹیمیٹ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ معلوم ہو، تو تاکہ وہ اپنا کیس مکمل طور پہ ڈیفینڈ کر سکے، بہتر طور پہ ڈیفینڈ کر سکے، اپنے بتا سکے کہ جی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات درست نہیں ہے. یہ ہمارا مطمع نظر تھا نیچرل جسٹس کا، جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا. اب ہم اس کی ریویژن ذرا سی دیکھ لی. اب ہم بات کر رہے ہیں جوڈیشل ریویو. جوڈیشل ریویو سے کیا مراد ہے؟ جوڈیشل ریویو سے مراد یہ ہے کہ عدالت یہ میں ہم اس وقت انٹائرلی اس ٹریبیونل والے یعنی انتظامی معاملات سے نکل آئے ہیں. اب ہم بات کریں گے عدالت کی. عدالت کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ جو ایگزیکٹوز کی لیجسلیٹو کی جو ایکٹس ہیں ان کو دیکھ سکے. پاکستان میں بھی یہ جوڈیشل ریویو موجود ہے، اور باقی ممالک میں، بیشتر ممالک میں جوڈیشل ریویو موجود ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں یو ایس کی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی،
یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. تو امریکہ میں جب کوئی قانون منظور کر لیا جاتا ہے تو اس کو جوڈیشل ریویو کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور ایٹ دی اپروول آف دی جوڈیشل ریویو وہ قانون جو ہے, وہ بل جو ہے وہ ایکٹ کا درجہ اختیار کر دیتا ہے, اور پھر وہ قانون بن جاتا ہے, اپلیکیبل ہو جاتا ہے. یو کے میں حالات بہت مختلف ہیں, اس کے بلکہ 180 ڈگری میں مختلف ہیں. اگر پارلیمنٹ, یو کے کی پارلیمنٹ کسی بل کو منظور کر لیتی ہے, ایکٹ بنا لیتی ہے, تو پھر عدالت کو ریویو کا اختیار نہیں ہے. بعض حالات میں اختیار موجود ہے, بیشتر حالات میں اختیار موجود نہیں ہے, جبکہ یو ایس میں تمام تر جو بھی قانون بنے گا اس کا ریویو کرنے کا, ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسیس کرنا, اس کو دوبارہ دیکھنا, اس میں کوئی قانونی سقم کو قانونی غلطی تو نہیں آ گئی ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. دیٹ از نون ایز ریویو. اور جوڈیشل ریویو جو ہے وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, عدالتی طور پہ کسی مقدمے کو دیکھنا. پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں جوڈیشل ریویو کے ایک بہت بہتر طور پہ بہت زیادہ عدالتوں کے پاس ایسے اختیارات موجود ہیں کہ وہ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں. لہٰذا 19ویں ترمیم امینڈمنٹ 19th امینڈمنٹ جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کی گئی, اس کو ریویو کیا گیا. عدالت جو ہے وہ ہر قانون کو ریویو, پاکستان میں عدالتیں ہر قانون کو ریویو نہیں کرتی ہیں, لیکن کسی بھی قانون کو ریویو کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت میں NWFP تھا, اس وقت میں KPK تھا, KPK بن گیا تھا, NWFP کا حسبہ بل وہاں پہ لایا گیا تھا. حسبہ بل جو تھا وہ اس کا ریویو کیا گیا. میں صرف ذرا سا کنفیوز ہوں, میرے خیال ہے اس وقت میں KPK نہیں بنا تھا, اس وقت میں NWFP ہی تھا, I'm not sure. بہرحال تو سابقہ KPK, یہ زیادہ آسان الفاظ میں تاکہ متوع نظر کلیئر ہو جائے, سابقہ KPK میں, سابقہ حکومت میں, سابقہ اتوار میں ایک بل لایا گیا تھا جس کا نام تھا حسبہ بل, اس کو کہا گیا تھا. اور حسبہ بل جو ہے یہ اس کو جب ری وزٹ کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے تو اس کو نلیفائی قرار دے دیا گیا, خود سے ریویو کیا تھا. اس کے علاوہ NRO ایک مشہور زمانہ قانون بنایا گیا تھا, اس کو ریویو کیا گیا, اور اس کو ریویو کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. پاکستان میں عدالتی جو ریویو کی تاریخ بھری پڑی ہے, اور جہاں پہ بھی مناسب ہو, جہاں پہ بھی ایسا سمجھا جائے کہ کوئی قانون بنایا گیا جو قانون ملک کے آئین کے مخالف ہے, تو ایسے قانون کو عدالتوں نے ریویو کیا اور اس کو کہا کہ نہیں جی آپ درست قانون بنائیں. اور ایسے قانون کو, جس طرح میں حسبہ بل کا بتا رہا ہوں, حسبہ بل مجھے بالکل یاد آ گیا, اس ٹائم پہ KPK نہیں تھا, وہ NWFP تھا. NWFP میں حسبہ بل لایا گیا, اور حسبہ بل جو تھا اس کو ریویو کے تحت اس کو نلیفائی قرار دے دیا گیا. اتنے عرصہ پرانی بات ہے. سابقہ ادوار میں NRO اور جو 19th امینڈمنٹ جو تھی وہ بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئی, اور عدالت نے اس کے اوپر جو مناسب فیصلہ تھا وہ لیا. تو عدالتوں کے پاس پاکستان میں بھی اختیارات موجود ہیں کہ وہ کسی بھی قانون کو ریویو کر سکتی ہے. عدالت کے پاس اس اختیار ہے. یہ تو ایک ریویو میں آپ کو بہت بڑے اسپیکٹرم پہ بتا رہا تھا. عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اگر جو ایڈمنسٹریٹو کورٹس نے کسی قسم کا ڈیسیجن لیا ہے تو اس ڈیسیجن کو بھی ریویو کر سکتی. اپیل جو ہے وہ ملک کی آئینی عدالتوں میں ہوتی ہے. مختلف حالات میں جو اپیل ہے وہ ملک کی آئینی عدالتوں میں ہوتی ہے, اور یعنی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں, اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کا ریویو کیا جا سکتا ہے, اور عدالتیں ایسا ریویو کرتی ہیں اگر ان کو کوئی ایسا محسوس ہو, ایسا لگے کہ بے شک نیچرل جسٹس پہ کام کیا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں ٹریبیونلز نے بے شک نیچرل جسٹس پہ کام کیا, لیکن نیچرل جسٹس پہ کام کرتے وہ قانون کے بنیادی نکات سے پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے, انصاف نہیں ملا, ایویڈنس درست طور پہ ریکارڈ نہیں کی گئی,
جس شخص نے کے خلاف کیس ہے اس کو انصاف سچ نہیں مل رہا، تو پھر وہ شخص سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ایز اے کیس میں بھی اپیل کر سکتا ہے، اس کی اپیل وہاں پہ سنی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں بھی جوڈیشل ریویو کی ایک تاریخ موجود ہے، اور ہمارے ہاں کی عدالتیں بھی ریویو کر سکتی ہیں، اور دنیا بھر میں، جو میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا، دنیا بھر میں جو ہے وہ ریویو مختلف حالتوں میں دنیا بھر میں جو عدالتیں ہیں وہ ریویو کر سکتی ہیں۔ ایون جو یو کے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یو کے کا جو پارلیمنٹ کا جو سوچ ہے، پارلیمنٹ کا جو ایکٹ ہے، اس کو تو عدالت ریویو نہیں کر سکتی ہے، لیکن وہاں کے بھی جو ایڈمنسٹریٹو کورٹس ہیں، وہاں کے بھی جو ٹریبیونلز ہیں، ان ٹریبیونلز کو کے ڈیسیجنز کو ریویو کیا جا سکتا ہے، اور بعض لمیٹڈ حالات میں، کم حالات میں جو قانون بنایا جائے گا پارلیمنٹ کا، اس کو بھی ریویو کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ میں اس وقت آپ کو یو کے کا بتا رہا ہوں، اور جیسے میں آپ کو کر چکا ہوں، یو ایس میں تو جو قانون بننا جائے گا وہ عدالت سے کہ پاس ہونے کے بعد عدالت میں پیش ہوگا، اور عدالت اس پہ بحث کرے گی، اور اس کے بعد مناسب ہوگا تو اس کو قانون کا درجہ اختیار کر لے گا، ادروائز قانون کا درجہ قانون نہیں بنے گا۔ یہاں پہ آپ سے ویسے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، یہ کمپیریٹیولی ایک چھوٹا ٹاپک ہے، 18 20 22 اتنی اس کی سلائیڈز ہیں، بہت زیادہ سلائیڈز نہیں ہیں۔ یہ برسبیل تذکرہ ایک بات ہو گئی تھی۔ پارلیمنٹ میں پاس کیے جانے والے، میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ جو پارلیمنٹ ہے اس میں کوئی بھی قانون بل کی شکل میں پیش ہوتا ہے، اور اگر اس کو پاس کر لے ادھر کی پارلیمنٹ، جس بھی ملک کے، پاکستان میں بھی ایسی ہے، اگر پاس کر لے تو وہ ایکٹ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایکٹ جو ہے وہ ایسا قانون ہوتا ہے جس کی اپلیکیبلٹی ہوتی ہے، بل کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوتی۔ بل، بہت سارے بل ایسے ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتے ہیں لیکن وہ منظور نہیں ہو پاتے۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے بل ایسے موجود ہیں جو کہ پیش ہوئے اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس نہیں کیا۔ آگے چلتے جناب، آگے دیکھتے ہیں جوڈیشل ریویو۔ آج کے ہمارے ٹاپک میں یہی 18 20 جو میں آپ سے کہا تھا، اتنے ہی ٹاپکس ہیں۔ کنسیپٹ کیا ہے اس کا، اور جو اس کا کانسٹیٹیوشن کے، یہ ریویو کی بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے عدالتوں کو کہ ریویو کر سکتی ہیں۔ پبلک پاورز کو اگر غلط طور پہ یوٹیلائز کیا جائے، پبلک پاورز کو اگر غلط طور پہ استعمال کیا جائے تب ریویو ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کا کنڈکٹ نامناسب ہو تو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کا کنڈکٹ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا کنڈکٹ جو ہے وہ بذات خود گورنمنٹ کر رہی ہو، یا پھر وہ ڈپارٹمنٹل طور پہ کر رہی ہو، یا گورنمنٹ کا کنڈکٹ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا جی، آپ کا جو انتظامی عدالتیں ہوتی ہیں، جو ٹریبیونلز ہوتے ہیں، ان ٹریبیونلز میں بھی گورنمنٹ کا کنڈکٹ اگر نامناسب ہو، پھر ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ لا اور نیچر، یہ نیچر لا کسے کہتے ہیں۔ نیچر لا ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ نیچر لا جو ہے وہ قدرتی انصاف، اور قدرتی انصاف سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو درست سمجھا جائے وہی ٹھیک بات ہے، اور قانون جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوتا ہے۔ قانون کو ایک اور انداز میں دیکھا جاتا ہے، ایک اور طریقہ کار کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ جو میٹر آف سبسٹینس کو ڈسٹنکشن، ڈٹرمنیشن آف پاور، جورسڈکشن کیا ہے اس ریویو کے لیے، کیا جورسڈکشن حاصل ہے یا نہیں ہے۔ الٹرا وائرس کسے کہتے ہیں، یہ عام طور پہ ایسوسیٹ ہوتا ہے جو میونسپل ادارے ہیں ان کے ساتھ، یہ الٹرا وائرس کا لفظ ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھیں گے، یہاں پہ تو میں آپ کو صرف ان الفاظ سے روشناس کرا رہا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور بالکل پڑھ رہے ہوں گے۔
جناب موڈیفیکیشن آف پروسیجر کیسے ہو سکتا ہے, کیسے نہیں ہو سکتا, کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور پاکستان کا آرٹیکل 199, اگر عدالتوں کو عام طور پہ کسی جگہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ قانون میں اس کا طریقہ کار نہ ہو, قانون میں نہ بتایا گیا ہو, تو ہماری عدالتوں میں آرٹیکل 199 کے تحت عدالتوں کو غیر معمولی اختیار سماعت ہوتا ہے, ریویو کر سکتے ہیں, کسی کی اپوائنٹمنٹ غلط کر دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ, تو ایسے معاملات میں ریویو کرنا پاسبل ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے. پھر ریویو میں کیا فیئر اپرچونٹی ملی ہے, کسی شخص کو فیئر اپرچونٹی ملی یا نہیں ملی, کیا اس کو نیچرل جسٹس کے عالمی جو رولز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, جو کنسپٹس ہیں نیچرل لاء کے, کیا ان کو فیئر اپرچونٹی ملی ہے اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے کے لیے, نہیں ملی ہے, نہیں ملی تو جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے. رائٹ آف نوٹس کی بات کریں گے, اسٹرکٹ سینس کی بات کریں گے, کامن لاء کی لمیٹیشنز کیا ہیں اس کو ہم ضرور دیکھ رہے ہوں گے, اور جو امپاورڈ ہے وہ ایکسپریسلی امپاورڈ ہے جوڈیشل ریویو یا نہیں ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اور جوڈیشل ریمیڈیز اگینسٹ دی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کس طرح کیوں کر پاسبل ہیں, ہم ان کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت مختصر ٹاپک ہے, جو میں آپ سے بتایا تھا کہ 18-20 ٹوٹل پوائنٹس ہیں, ہم یہ والے پوائنٹس پڑھ لیں گے تو ہمارا ریویو کا جوڈیشل ریویو کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جناب پڑھنا شروع کرتے ہیں. کنسپٹ کیا ہے جی اس کا جوڈیشل ریویو کا, کنسپٹ کیا ہے؟ کنسپٹ ہے کہ جو ایگزیکٹوز کے فیصلے ہیں ان کو ریویو کیا جا سکتا اور جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کو فری ہینڈ دے دیا جائے, نہیں, فری ہینڈ نہیں دیا جاتا, بلکہ اس کے طریقہ کار ہے, طریقہ کار کے مطابق اس کا ریویو ہوتا ہے. عام طور پہ جوڈیشل ریویو جو ہے وہ کرتی ہیں آئینی عدالتیں کرتی ہیں, اور آئینی عدالتوں میں بھی سپریم کورٹ ہی اس کا ریویو کر رہا ہوتا ہے. بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں عدالت سو موٹو نوٹس لے لیتی ہے, اس کے بعد اس کا ریویو کر رہی ہوتی ہے. بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ عدالت میں کسی پارٹی, ایگریوڈ پارٹی جس کو نقصان ہوا, وہ پارٹی آ کے عدالت کو درخواست کرتی ہے, تو اس وقت میں بھی ریویو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے, اس سلائیڈ پہ آپ کو بتانے کا جو مین تھیم ہے, مین آبجیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ریویو ہے, ریویو آف دی ایکشن آف دی ایگزیکٹو اور لیجسلیشن برانچ کو, اس کو جب دوبارہ دیکھا جاتا ہے اس کو ریویو کہتے ہیں. یہاں پہ ضروری, یہ ساری دنیا میں عدالتی ریویو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے. انڈیا کا ذکر کیوں آتا ہے جناب؟ کیونکہ انڈیا کی ایک تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہ جو ایک انڈیا کے ساتھ ہمارے جھگڑا چل رہا تھا وہ کسی حد تک سیٹلڈ ہو گیا, بلکہ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیا جائے یا نہ درجہ دیا جائے, ارسپیکٹو کے درجہ دیا جائے یا نہ دیا جائے, اس سے ہمارے تعلقات کچھ بہتر ہو گئے. یہ بات کہنا ہی کہ انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیا جائے, وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے, اور لوگوں کو بڑی حد تک یہ سمجھ آ گئی ہے کہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں لڑائی جھگڑے سے آگے نکل کے دیکھنا پڑے گا. لہذا جو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, ورنہ انڈیا جو تھا وہ ایلین اینیمی تھا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا لاء کو کیوں کر دیکھا جائے, انڈیا میں جو عدالتیں ہیں وہ اسی طریقہ کار کے مطابق چلتی ہیں جس میں پاکستان چلتا ہے. ہمارے بیشتر لاز ایک جیسے ہیں, لہذا جو انڈیا کی عدالتوں کے فیصلے ہیں جسے عدالتی نظائر کہتے ہیں, ان عدالتی نظائر کو ہمارے ہاں بفور دی کورٹ پیش کیا جاتا ہے, اور اگر عدالت سے مطمئن ہو تو پھر فیصلہ اس
پریسیڈنٹ کے مطابق بھی لیا جاتا ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دی کیس فار ایوری ٹائم. ہمارے پاس جب تک پاکستان میں پاکستان کی عدالتیں انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر رہی تھی، میں 8-10 سے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس وقت تک ہمارے جو اتھارٹی تھی عدالتوں کی، وہ ایکسٹریملی انڈر کرٹیسزم تھی کہ کیا درست کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا ایک لوگ بعض وکیل صاحبان یہ کہتے ہیں کہ عدالت جو تھی وہ ایڈمنسٹریشن کو ریپرزینٹ کرتی تھی، لہذا عدالتوں کی تاریخ کو اتنی مناسب نہیں رہی. اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو بہت اچھی ہو گئی ہے، لہذا ویلیڈیٹی ماشاء اللہ کو دی جاتی رہی ہے، اور باقی فیصلے جو ہیں وہ بھی سم ہاؤ اس ریویو کے باقی فیصلے جو ہیں وہ بھی انڈر کرٹیسزم رہے ہیں. اب معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں، اور اب عدالتیں، اب پاکستان کے جو فیصلے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے ہیں، وہ انڈیا میں پیش کیے جاتے ہیں کہ جناب پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے، اور لہٰذا یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے. اور یہی ہمارا بطور وکیل، ہم نے جس معاملے پہ لڑائی جھگڑا شروع کیا تھا گورنمنٹ سے، آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھا، وہ ہم اسی لیے اس جھگڑے میں داخل تھے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور قانون کی حکمرانی اب بن چکی ہے. لوگ ابھی بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کو منع نہیں کیا جا سکتا، اعتراض ہر وقت کسی بھی بات پہ ہو سکتا ہے، ان باتوں پہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے پرفیکشن جو ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی تمام معاملات جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اس میں گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے. تو عدالتوں پہ اگر کرٹیسزم ہے تو وہ کرٹیسزم کا کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید امپرومنٹ ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، پاکستان کی عدالتوں میں مزید امپرومنٹ ہو جائے گی. بارہ جناب آگے چلتے ہیں. ہم نے کنسپٹ پڑھ رہے تھے، اس کا کنسپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو برانچ کسی ملک میں 3 بنیادی آرگنز ہوتے ہیں، ایک جوڈیشری ہوتی ہے، ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے اور ایک لیجسلیٹو ہوتا ہے. تو لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو کے وہ کام کو انڈر جوڈیشل ریویو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو کنسپٹ ہے اس کے حوالے سے مزید آگے دیکھ رہے ہوں تو یہ کہ جو پاکستان میں جو جوڈیشل ریویو ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود سپریم کورٹ. چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن جو ہے میں نے آپ سے بتایا تھا آرٹیکل 199، مجھے یاد نہیں کہ آپ کو ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. پاکستان میں آرٹیکل 199 ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. جب ہم آرٹیکل کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل پاکستان کے جو لا ہے وہ مختلف نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ہر بک جس طرح لکھی ہوتی ہے. جو عام قوانین ہیں ان کو سیکشن 1 سیکشن 2 سیکشن 3 اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح آپ نے اگر کوئی سرکاری ڈاکومنٹ دیکھا ہو تو سرکاری ڈاکومنٹ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کی ایک طرف نمبرز ہی ہوتے ہیں اور ہر پیرا جو ہے وہ نمبر وائز ہوتا ہے. جو عدالتوں میں ہم لوگ کیس فائل کرتے ہیں یا کسی کیس کا جواب جمع کراتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ نمبر وائز ہوتا ہے، نمبر 1 2 3 4 5 6. جو عام قوانین ہوتے ہیں ان کو سیکشن کہلاتا ہے، سیکشن 1 سیکشن 2 سیکشن 3. اور جو ہمارا آئین ہے اس کو آرٹیکل 1 آرٹیکل 2 آرٹیکل 3 اس طرح کر کے یاد رکھا جاتا ہے، ان ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے. جو قانون شہادت ہے، ایک قانون کا نام بتا رہا ہوں، قانون شہادت، اس کو بھی آرٹیکلز کے نام سے ہی یاد رکھا جاتا ہے، آرٹیکل 1 2 3 4 5 6. تو میں یہاں پہ بات کر رہا تھا آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہاں پہ ہمارے پاس وہ ریسٹ شروع کر آتا ہے کہ جو ایگزیکٹوز کی یا لیجسلیچرز کے کام ہے وہ ان کو جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا ہے. جو اس میں مختلف آرٹیکل 199 میں
ہیبیس کارپس ہوتا ہے، سرچوری کہتے ہیں، امینڈس کہتے ہیں، پروہیبیشن کو وارنٹس کہتے ہیں. یہ 5 عام طور پہ جو کہ دیکھا جاتا ہے کہ کیوں کر کسی بھی ایگزیکٹو کے فیصلے کو، اور کیوں کر کسی بھی، ایک تو ایگزیکٹو کا فیصلہ ہوگا اور لیجسلیٹو کا فیصلہ ہوتا ہے کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے لیے آئین میں طریقہ کار درج ہے. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اگر ہم بات کر رہے ہیں، اسی حوالے سے بتا رہا ہوں، آئین میں طریقہ کار درج ہے، اور آئین میں جو ہے جو اس کا آرٹیکل 199 ہے وہ عدالتوں کو امپاور کرتا ہے جوڈیشل ریویو کے لیے. یہ جو جوڈیشل ریویو ہے یہ یو کے، انگلینڈ میں بھی ہے، اور ہم نے وہاں سے جو پاکستان کا آئین بنایا اس کو مختلف اور ملکوں کے آئین سے آخر میں کسی ٹائم پہ چل کے ہم ان کو کمپیریزن کریں گے. پاکستان کے، یو ایس، انڈیا اور یو کے قوانین کو کمپیئر کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن اور باقی قوانین کو کمپیئر کر رہے ہوں گے، اسپیشلی کانسٹیٹیوشن کو کمپیئر کر رہے ہوں گے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، جہاں سے میں نے آپ سے بات شروع کی تھی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس مختلف اور آئین سے ہدایت، رہنمائی، روشنی لی گئی ہے، جس میں یو ایس کے قوانین بھی ہیں، اور یہ جو میں آپ سے بھی ذکر کر رہا تھا، ہیبیس کارپس، سرچوری، مینڈامس اور پروہیبیشن اینڈ کیو وارنٹس جو ہیں یہ یو کے قوانین کا حصہ ہیں، جو کہ ہم نے ان سے پاکستان نے، کانسٹیٹیوشن نے ان سے رہنمائی حاصل کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے آئین میں جیسا لکھا ہوا ہے، پاکستان کے آئین میں جو چیپٹر 1 ہے، آرٹیکل 8 to 28، جو کہ بات کرے گا فنڈامنٹل رائٹس کی، بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی عدالتیں دیکھتی ہیں کہ وائلیشن تو نہیں، بنیادی حقوق لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. بنیادی حقوق نہ مل رہا ہو تو ایسے معاملے کا بھی جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے. یاد کرا دوں آپ کو کہ چیپٹر 1 آرٹیکل 8 to 28 جو ہیں یہ صرف 20 آرٹیکلز نہیں ہیں، بلکہ ان میں جس طرح 10 اور 10A دیا ہوا ہے، اس طرح یہ 20 سے زیادہ آرٹیکلز بنتے ہیں. 20 سے زیادہ، آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، ویسے اس کا نام آرٹیکل ہے لیکن آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 20 سے زیادہ سیکشنز ہیں، 20 سے زیادہ جملے ہیں جو کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. اور عدالتوں کے پاس جوڈیشل ریویو کے حوالے سے ایک طریقہ تو آرٹیکل 199 ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ چیپٹر 1 آرٹیکل 8 to 28 کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے. یہ اختیار جو ہے یہ پاکستان کی عدالتوں کو آئین نے خود دیا ہوا ہے. کسی بھی ایک نامناسب فیصلے کو، کسی بھی حکومت کے یا لیجسلیٹرز کے نامناسب فیصلے کو، نامناسب اپروچ کو، جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ جوڈیشل ریویو پہ جا سکتی ہیں، جوڈیشل ریویو کے تحت دیکھ سکتی ہیں. آگے چلنا ہے یار، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس میں ہم بات کر رہے ہیں irregular یوز آف پبلک پاور کا کیا مطلب ہوا. جو اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ پبلک پاورز کی غلط استعمال کا ہو تو جو بھی کتنی ہی بلند پوزیشن پہ ہو اس کو عدالت کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، عدالت کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور عدالت ان سے باز پرس کرتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی قانون جو ہے وہ کیوں کر آپ نے بنایا، کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے کسی معاملے پہ کیوں کر عمل درآمد کیا. جو بھی شخص ہو، کتنی بھی بڑی پوزیشن پہ ہو، اس کو جوڈیشل ریویو کے تحت عدالت کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے.
الفاظ کا چناؤ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایم پی ایس کو سمجھانے کے لیے آپ کو قانون کسی اور طریقے پہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ والا جو ہماری ڈسکشن، جو ہمارے لیکچرز ہیں، اس کو بعض اور افراد بھی دیکھیں گے، لہٰذا یعنی وکیل صاحبان بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا الفاظ کا چناؤ بعض دفعہ میں کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے، اسی لیے بڑے لمبے لمبے پوز آ جاتے ہیں، لمبے لمبے خاموشی سے میں سوچ رہا تھا اس کے لیے کون سا الفاظ مناسب ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا چلوں کہ وکالت میں جو آپ کے الفاظ کا استعمال ہے وہ بہت اہم ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اس کو آپ کے پاس کون کون سے الفاظ ہیں جو کہ اس بات کی اتھینٹسٹی کو، اس بات کی گہرائی کو، اس بات کی آپ کے اوپر کتنا آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا آپ کے پاس آپشن کیا گئے ہیں، اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ ود می، آئی مے ڈو اٹ، یو مے ڈو اٹ، دین آئی ول ڈو اٹ۔ اس کی ذرا سی زیادہ سختی ہو گئی ہے کہ آئی ول ڈو اٹ یا ہی ول ڈو اٹ، اور اس کے بعد ہی شیل اور آئی شیل ڈو اٹ، تھوڑی سی اور زیادہ جو الفاظ ہیں ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سختی پکڑی جا رہی ہے کہ اس کے بعد یو مسٹ ڈو اٹ۔ سو میں کرنا چاہتا ہوں یا میں کروں گا ایک بڑا میں سے لے کے مسٹ تک کے 4 کیٹیگریز آتی ہیں، اور پھر آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، کرنا ہی ہیو ٹو ڈو اٹ، وہ ایک بس آپشن کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا الفاظ کے چناؤ میں، جب خاص طور پہ اردو میں آپ سے بات چیت کر رہے ہوں، تو ایسے الفاظ کو چوز کرنا ایک دیٹ از آلویز کریٹیکل، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نامناسب الفاظ استعمال ہو، اسی وجہ سے بڑا سا چل رہا ہوتا ہے۔ اس دوران میں سوچ رہے ہوتے ہیں کون سا لفظ مناسب ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اور کون سا لفظ مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی جب ہم لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں ہماری بات چیت کے درمیان میں جو کہ ریڈ ایریاز کہلاتے ہیں۔ ریڈ ایریاز میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے لیول پہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو مجھے داخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے کہ ڈیموکریسی پہ یقین اور معاشرہ لاؤں کو نامناسب سمجھنا، معاشرہ لاؤں کو برا سمجھنا، یہ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ عام ڈسکشن میں ایسے الفاظ، ایسی بات چیت نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں۔ بعض آپ کو ایسے واقعات سنائے ہیں، بعض آپ سے ایسی ڈسکشن کے حصے آئے ہیں جو کہ جن پہ عمومی طور پہ بات کرتے ہوئے لوگ اجتناب کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس پہ بات نہیں کرنی، کنٹروورسیز ہیں، کنٹروورشل ایشوز ہوتے ہیں، اس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن ایز بینگ اے لائر مجھے تو آپ سے بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ آپ کو اپنا ذہن سے مراد میرا اپنا پرسنل ذہن نہیں ہے، بلکہ آپ کے کورس آؤٹ لائن کے حساب سے آپ کو کون کون سی بات کو ڈسکس کرنا چاہیے ہے، اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب واپس آتے ہیں، واپس آ کے دیکھتے ہیں کہ irregular یوز آف پبلک پاور کا اس جگہ میں مطلب یہ ہے کہ جو درست طریقہ کار ہے قانون کا، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور پبلک پاور کو غلط طور پہ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو کورٹ غلط فیصلہ دے دے، کوئی ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے، جہاں پہ انہوں نے ایسا مناسب سمجھا کہ جی لوگوں کے عظیم تر مفاد میں ہمیں کون سے کام سر انجام دینے چاہیے اور کون سے کام سر انجام نہیں دینے چاہیے، اس کے حوالے سے جو کورٹس تھیں انہوں نے جوڈیشل ریویو کیا۔ جہاں پہ بھی ریگولر یوز آف پبلک پاور ہوا ہے اور عدالت کی نوٹس میں یہ بات آئی ہے، تو وہ سو موٹو نوٹس کے تحت یا کسی شخص کی درخواست پہ عدالتوں نے اس ایسے معاملے کا جوڈیشل ریویو کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ جو کنڈکٹ آف گورنمنٹ ہے
وہ بھی جوڈیشل ریویو کے تحت آتا ہے. لہٰذا آپ نے یہ الفاظ، جو لوگ ٹی وی اخبار سے متعلقہ ہیں انہوں نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ آپ، یعنی گورنمنٹ صاحب، آپ نے لوگوں کو ریلیف مہیا کرنا ہے اور لوگوں کو ریلیف مہیا نہیں کر رہے. آپ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. عدالتوں کو کیا کام ہے بجلی گیس کی قیمتوں میں؟ لیکن ریویو کے تحت عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر گورنمنٹ کو مناسب کام نہیں کر رہی ہو، کنڈکٹ صحیح نہ کر رہی ہو، لوگوں کو آسانی بہم نہ پہنچا رہی ہو، تو جو عدالتیں ہیں وہ اس کو ریویو کر سکتی اور کرتی ہیں. اس میں جناب مزید آگے اگر اسی بحث میں کیا جائے تو میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کیا چیزیں لکھی ہیں، اسی بحث کو مزید آگے لے چلتے ہیں کہ بعض دفعہ میں گورنمنٹ کے جو مفاد ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کے مفاد مختلف ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مفاد میں کام کر رہی ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو اپیرنٹلی بہت تکلیف ہوتی ہے. لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوتے، لوگوں کو شکایات بڑھ رہی ہوتی ہیں. بجلی گیس کا نہ ملنا عدالتی ریویو کے تحت ہے. عدالت اس کو کہہ سکتی ہے ہاں جی کیا وجہ کیا ہے، آپ کیوں گیس اویلیبل نہیں ہے، سی این جی کیوں اویلیبل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، آٹا کیوں اویلیبل نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے ڈیسیجنز کو عدالتی ریویو کے تحت چیک کیا جا سکتا ہے. کراچی کے حالات کیوں کر برے ہو رہے ہیں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں رک رہی ہے، کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہے، آرٹیکل 8-28 کی بات کروں، اس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے، کیا لوگوں کو اللیگل ڈیٹینشن میں تو نہیں رکھا ہوا، ڈیٹینشن مطلب ان کو قید کیا تو نہیں رکھا ہوا، غیر قانونی طور پہ قید رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، وغیرہ وغیرہ. اٹس اے ہیوج لانگ، ویری لانگ لسٹ، جو کہ گورنمنٹ کا کنڈکٹ اگر بادی نظر میں درست نہ ہو تو عدالتیں جو ہیں وہ اس کو ریویو کے تحت دیکھتی ہیں، کہتی ہیں جی یہ آپ ٹھیک کرنا اور یہ آپ ٹھیک نہ کریں. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہو رہی ہے. نیچرل جسٹس گراؤنڈ فار اوارڈنگ، میں ایک دفعہ پڑھ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. باڈیز ان the ground that is excess of jurisdiction, allegation of branch the rule of natural justice. جناب اس جگہ پہ ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں، میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ اس سلائیڈ میں آپ سے کون سی بات کو ڈسکس کرنا ہے، اس لیے آپ سے خاموشی تھوڑی دیر ہوئی اور میں آپ سے ٹائم آؤٹ لیا، اور پھر میں اس کو پڑھنا شروع کیا. میں نے پڑھ لیا، میں آپ کو اس کو ڈسکس کرتا ہوں. کبھی آپ کو پتا ہے ٹائم آؤٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹائم آؤٹ وہ یوں کر کے کہتے ہیں، ٹی بناتے ہیں، ٹی کا مطلب ہے ٹائم آؤٹ. مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ٹائم آؤٹ کا مطلب تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور ٹائم اس لیے چاہیے کہ میں اس کو ایک دفعہ آئی نیڈ ٹو گو ٹو ڈو سم تھنگ. عام طور پہ جو میچز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں، اور فٹ بال کے جو میچز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ٹی بناتے ہیں. ٹی کا مطلب ہے ٹائم آؤٹ لیتے ہیں. جناب لا اور نیچر کے حساب سے دیکھیں، نیچر کا مطلب نیچر لا کو دیکھیں، نیچرل جسٹس کو دیکھیں. اگر نیچرل جسٹس کے کوئی نیچرل جسٹس کے تحت آرڈرز دیے جائیں تو وہ جوڈیشل دیٹ از سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو ان کیس اف اٹ از ریکوائرڈ. سو اگر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ نیچرل جسٹس کے تحت جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ نے کسی گورنمنٹ کے کسی محکمے نے کوئی انتظامی عدالت نے کسی ٹریبیونل نے اگر کوئی فیصلہ لیا ہے اور وہ فیصلہ بادی نظر میں اس میں انصاف نہیں دیا گیا تو کورٹس کو اس چیز کا اختیار حاصل ہے اور کورٹس پہ اپنے اختیار کو استعمال کرتی ہیں اور بہت دفعہ کرتی ہیں. لہٰذا میں پاکستان کے حوالے سے بتا رہا ہوں، پاکستان میں ایف ایس ٹی فیڈرل سروسز ٹریبیونل ایک ٹریبیونل ہے، ایک طرح کی عدالت ہے، ایک طرح کی انتظامی عدالت ہے. اس کے فیصلوں کو اگر چیلنج کرنا ہو، اس کے فیصلے چیلنج ہوتے ہیں تو یہ فیصلے چیلنج ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں
کہ جی یہ بات درست ہے اور یہ بات درست نہیں ہے. ایف ایس جی کے فیصلوں کو اس طرح چیلنج کیا جاتا ہے, ٹریبیونل کے فیصلوں کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اگر نیچرل جسٹس پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا تو عدالت کے پاس اختیار موجود ہے کہ اس کا ریویو کرے گی, اور ریویو کرنے کے بعد جو مناسب فیصلہ ہوگا اس پہ وہ مناسب فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جناب لا اور نیچر میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے کہ ٹریبیونل کے جو فیصلے ہیں وہ نیچرل جسٹس پہ بنا رہے ہیں, یعنی انتظامی عدالتوں کے جو طریقہ کار ہے وہ چلتا ہے نیچرل لا پہ, اور اس کے بعد قانونی شہادت. بس ان کے دو کام ہوتے ہیں جس پہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو کورٹس نے چلنا ہوتا ہے, جبکہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں جو قانونی عدالتیں, ایک تو انتظامی عدالتیں ہوئی, قانونی عدالتیں جو ہیں قانون کی تحت چلنے والی, وہ ان کا ایک سی پی سی سی آر پی سی قانون شہادت سے باہر نہیں نکلتے, وہ اس کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں. نیچرل جسٹس کی بات نہیں کر رہے ہوتے. جو ڈسکریشن ہے عدالت کی اس کو بہت احتیاط سے جو جوڈیشل ریویو کے لیے جو عدالت کی ڈسکریشن ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ دی گڈ فیتھ استعمال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر فیصلے کو عدالت اب کراس چیک کرنا شروع ہوتا ہے, ہاں جی یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ جب تک اپیل نہ ہو, جب تک کوئی سنگین غلطی ہیومن فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کوئی سنگین غلطی نہ ہو, سنگین غلطی کے یا کوئی بھی غلطی نہ ہو, تو ایسی غلطی کے بغیر عدالتیں اپنے اس اختیار کو نہیں استعمال کرتی, جوڈیشل ریویو کی اختیار کو استعمال نہیں کرتی. اور جو ٹریبیونلز کے فیصلے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں, وہ مان لیے جاتے ہیں کہ یہی درست فیصلہ ہے. جو ڈسکریشنری پاور جو ہیں ان کو ہمیشہ ایک گڈ فیتھ میں استعمال کرنا چاہیے, اور ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں. یہی کچھ ہوتا ہے کہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ استعمال کیا جاتا ہے ڈسکریشنری پاور کو. آگے دیکھتے ہیں اب آگے کیا بات کر رہے ہیں. آگے بات کر رہے ہیں ڈسٹنکشن کی بات کر رہے ہیں. ڈسٹنکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر منسٹریل, ایڈمنسٹریٹو اور لیجسلیٹو پاورز جو ہیں وہ لوگوں کے لیگل انٹرسٹ کو افیکٹ کر رہے ہوں تو دیٹ از آلویز پاسبل, دیٹ از آلویز چیلنجیبل ان دی کورٹس. جو بعض حالات میں, بہت کم حالات میں, جو اسٹیچو ہے جس کے تحت کوئی ٹریبیونل بنایا گیا ہے, وہ اسٹیچو منع کرتا ہے کہ جناب آپ جوڈیشل ریویو پہ نہیں جا سکتے. ایون دین عدالتوں کے پاس اختیار موجود ہے کہ بے شک اسٹیچو ایسا بنا ہو کہ عدالت میں اپیل نہیں کی جا سکتی, لیکن پھر بھی عدالتوں میں اپیل کی جا سکتی ہے, اور اس صورت میں آرٹیکل 199 کے تحت نہیں بلکہ فنڈامنٹل رائٹس کے تحت اپیل کی جا سکتی ہے. کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, تو وہ زیادتی کیوں کر ہوئی ہے اور کیا ہوئی ہے, اس کے حوالے سے عدالتوں میں جائے جا سکتے. تو یہاں پہ آپ سے جو معلوم ہے, جو ڈسکس کرنا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ انتظامی عدالتوں کے فیصلے, ٹریبیونلز کے فیصلے, وہ تقریباً ساری صورتوں میں ان پہ ایک ریویو کیا جا سکتا ہے, جبکہ جو بعض حالات میں اگر اسٹیچو جس کے تحت ٹریبیونل بنایا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ یو کین ناٹ گو فار ریویو, بے شک کہتا ہو, ایون دین عدالتوں کے پاس اس چیز کا اختیار موجود ہے کہ عدالتیں کہیں گی جناب ہم ریویو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے فیصلے کو ریویو کریں گے, دوبارہ دیکھیں گے, اور دوبارہ دیکھنے کے بعد اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں وزارت دفاع سے متعلق بعض ایسے محکمے ہیں
جہاں پہ اگر کوئی سزا دی جائے تو یہ سمجھا جاتا رہا ہے، اب تو نہیں لیکن سمجھا جاتا رہا ہے کہ اس کا ریویو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے بڑی اچھی طرح کر کے اور پھر فیصلہ کیا اس کا ریویو پاسبل نہیں ہے، لیکن عدالتوں نے اس چیز کو مانا ہے، اس چیز کو بتایا، اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جی ان حالات میں بھی محکمہ دفاع سے کے ذیلی ڈپارٹمنٹس میں بھی اگر کوئی بات جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی جس سے متاثر ہوتی ہو، لوگوں کے اپنے پرسنل انٹرسٹ متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوتے ہیں، تو عدالتوں کے پاس اس چیز کا اختیار موجود ہے کہ ایسے معاملات پہ عدالتیں جو ہیں وہ ریویو کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں۔ یہ ہے جناب اس کی ڈسٹنکشن۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ بات کریں گے ڈٹرمنیشن آف پاور کی، اور ڈٹرمنیشن آف پاور میں بات یہ ہے کہ دی ارلیسٹ ٹائمز آف دی کوڈ کامن لا ان انگلینڈ ہیڈ asserted right of determining the proper jurisdiction of the court۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو اب آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں اور یو کے کی جو عدالتیں ہیں، ہم صرف ابھی اس حوالے سے بات کریں گے، یو کے کی جو عدالتیں ہیں ان کے پاس کس کس معاملے میں جورسڈکشن موجود ہے، کس کس ایشو پہ جورسڈکشن موجود ہے، عدالت کن کن ایشوز کو اپنے جورسڈکشن کے تحت۔ جورسڈکشن کیا ہوتا ہے؟ جورسڈکشن کا ہوتا ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالت کا اختیار سماعت۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کے پی کے کا رہائشی ہے تو کیا اس کے خلاف پنجاب میں کوئی فیصلہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن بادی نظر میں وہ صرف کے پی کے سے باہر ہی نکلا اور یہاں کا آدمی جو ہے وہ پنجاب میں ہی اس کے خلاف کوئی عدالت سے پرسو کرتا ہے اور عدالت سے فیصلہ لیتا ہے، اور اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے کے پی کے میں اس بندے کے اوپر کروا لی جاتی ہے۔ ویسے تو اس میں ایسا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کے پی کے کا شخص جو ہے وہ پنجاب میں کسی شخص کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے تب تو یہ پاسبل ہے، لیکن اگر اس میں دھوکہ دہی کا عنصر نمایاں ہو تو کیا عدالت کو اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ دے سکے یا نہ دے سکے؟ عام طور پہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی شخص کے خلاف خواہ فیصلے نہیں دیتی ہیں، پہلے اپنی جورسڈکشن کو دیتی ہیں کہ ہماری جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے۔ جورسڈکشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مطلب جو ہے وہ اختیار سماعت ہے۔ عدالتیں جب کسی معاملے کو دیکھتی ہیں تو ان کو کیا اختیار سماعت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب ان کو اختیار سماعت ہوتا ہے تبھی وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کو اختیار سماعت کے پی کے اور پنجاب کا اتنا شاید اس طرح نہ سمجھ آیا ہو۔ جو کوئی آدمی جو ہے وہ بینک سے جھگڑا ہے، بینک کے ساتھ کوئی ایشوز چل رہے ہیں، تو بینک کے ساتھ ایشوز جو ہیں وہ بینکنگ کورٹ سنتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی ہے وہ ڈائریکٹلی کسی اور وہ ایف ایس ٹی میں چل جائے، فیڈرل سروسز میں چل جائے اور معاملہ جو ہے وہ بینک کے پیمنٹ کا کوئی جھگڑا ہو، تو لہذا کون سی عدالت ہے جن کو کسی معاملے پہ جورسڈکشن ہے، کسی خاص معاملے پہ جورسڈکشن ہے، ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا، وہ بھی خاص طور پہ عدالتوں میں یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے جورسڈکشن کا۔ جو یو کے کی عدالتیں تھیں شروع سے جو یو کے کی عدالتیں ہیں، یونائٹڈ کنگڈم کی عدالتیں ہیں، وہ ایسے آرڈرز پاس کرتی رہی ہیں، وہ ایسے عدالتی حکم دیتی رہی ہیں جو کہ جس میں جو عدالت نے اپنی پاورز منوائی ہیں، عدالت نے اپنے درست طور پہ اپنے اختیارات منوائے ہیں، درست طور پہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ ثابت کیے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاورز ہیں، عدالت کی پاورز ہوتی ہیں وہ غیر معمولی ان کی پاورز ہوتی ہیں۔
یہاں پہ ڈٹرمنیشن آف پاورز کے متعلق صرف یہ ہے کہ عدالت کی غیر معمولی پاورز ہوتی ہیں. وہ کسی بھی معاملے پہ پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو خاص طور بتا رہا ہوں, کسی بھی معاملے پہ اس کو ریویو کر سکتی ہیں. کوئی ایسا معاملہ جو کہ لیجسلیچرز میں یا پھر ایگزیکٹو نے کوئی ایسا کوئی فیصلہ لیا ہو, کوئی ایسا قانون بنایا ہو جو قانون جو ہے وہ انصاف پہ مبنی نہ ہو یا کسی قانون یا آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہو, تو عدالت کے پاس پاورز ہیں کہ کیا یہ قانون درست طور پہ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا. اگر قانون درست طور پہ نہ بنایا ہو تو عدالتیں ایسے معاملات کی ریویو کرتی ہیں, کہتی ہیں جی درست ہے یا نہیں ہے. تو عدالتوں کے پاس ڈٹرمنیشن آف پاورز کے لیے ایک وسیع تر اختیار سماعت موجود ہے. آگے دیکھتے ہیں یار, جورسڈکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جورسڈکشن جو ہے وہ جب میں بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں آلریڈی کہ جورسڈکشن جو ہے وہ دیٹ از کورٹس اون ڈسکریشن, کورٹ کی اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ اس وقت آپ کو جو بتانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹریبیونل کا فیصلہ آیا تو ٹریبیونل کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کے جورسڈکشن کے تحت دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے. جی دیکھا جا سکتا ہے, یہ آپ کو بتا دوں, دیکھا جا سکتا ہے. جس بھی طرح کی ٹریبیونل ہو اس کے مطابق جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ایز دا کیس میں بھی ان کے پاس جورسڈکشن ہے کہ ٹریبیونلز کے فیصلے کو دیکھیں, سمجھیں کہ کیا بات درست ہے اور کیا بات درست نہیں ہے. تو یہ ہے جناب جورسڈکشن کا. آگے چلتے ہیں. الٹرا وائرس. الٹرا وائرس جو ہے, الٹرا وائرس کا مطلب یہ ہے کہ جو دس ٹرم از یوزڈ for the relation of municipal administration and other new typical local government. ان کے لیے الٹرا وائرس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لوور لیول پہ جو عدالتیں ہوتی ہیں, کس لیول کی عدالت ہے ان کے لیے, مطلب مثال کے طور اس وقت اگر پاکستان کی بات کر رہے ہوں تو میونسپلٹیز کی بات کر رہے ہیں, صوبائی حکومت کی بات نہیں کر رہے. الٹرا وائرس سے مراد جو ہے وہ لوور لیول پہ عدالتیں, لوور لیول پہ کہ میونسپل کارپوریشنز, میونسپل ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں. تو اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی لوکل گورنمنٹ, ہم تو پاکستان کی اور صوبائی حکومت کی بات کر رہے تھے, اگر کوئی فیصلہ جو ہے وہ میونسپل اتھارٹیز کے تحت کوئی اگر فیصلہ لیا گیا ہے تو وہ فیصلہ بھی that is also very much possible to put it before the court. اور یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کورٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں. کورٹ ایسے معاملات پہ صرف نظر کر سکتی ہے اور جہاں پہ مناسب ہو اس کے مطابق کوئی فیصلہ دے سکتی ہے. نہ صرف فیڈرل لیول پہ, نہ صرف پروویژنل لیول پہ, بلکہ عدالتوں کی جو جورسڈکشن ہے وہ میونسپل قوانین کے تحت بھی عدالتوں کا اختیار سماعت ہوتا ہے. جیسے کہ پاکستان میں جو یہ میونسپل کی اتھارٹی ہے کہ وہ پارکوں پہ ٹکٹ لگائے, پارک میں اندر آنے جانے کے لیے گاڑی کو کھڑا کرنے کا ٹکٹ لگائے. ان کے پاس, میونسپل کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ شہر میں داخلے کے وقت میں پیسے لے رہے ہوں, ٹکٹ لے رہے ہوں کہ جی آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں, ہمارے میونسپل ایڈمنسٹریشن میں آ رہے ہیں تو آپ سے اتنا ٹوٹل پیسے لیے جا رہے ہیں, اتنے پیسے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. تو جو عدالتیں ہیں وہ ایسے پیسوں کے لینے کو ناجائز قرار دے سکتی ہیں اور کہتی ہیں جناب آپ مزید پیسے نہیں لیں گے. اور ہمارے پاس ایسی نمبر آف ایگزامپلس موجود ہیں جہاں پہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کے پورٹ فولیو میں عدالتوں نے کوئی فیصلے دیے ہیں. تو جناب یہ ہے الٹرا وائرس. کس چیز کو کہتے ہیں؟ میونسپل کارپوریشن سے اس کا تعلق ہے. اور
یہ آپ کو الٹرا وائرس جو ہے یہ سمجھ آنا چاہیے ہے ٹیکنیکلی. اگر آپ سے کہیں پہ ایسی علمیت کا روپ جھاڑنے کے لیے اگر آپ سے کوئی بات ہوگی جی الٹرا وائرس کا مسئلہ ہے والا، جو پروسیجر ہے وہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ موڈیفائی کیا گیا، اور موڈیفائی اس طرح کیا گیا کہ جوڈیشل ریویو جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اور جو کورٹس ہیں، جو انتظامی عدالتیں ہیں، جو یعنی جو لیجسلیچرز ہیں، جو ایگزیکٹوز ہیں، جو عدالتی انتظامی عدالتیں ہیں یعنی ٹریبیونلز وغیرہ ہیں، ان کو ان کے فیصلوں پہ کو ریویو کے لیے لیا جا سکتا ہے. دیٹ از دی موڈیفیکیشن آف دی پروسیجر. جو پاکستان میں جوڈیشل ریویو آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، پاکستان میں جوڈیشل ریویو جو ہے وہ انڈر آرٹیکل 199 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو آرٹیکل 199 کے تحت عدالتوں کو یہ اختیار سماعت ہے وہ کسی بھی معاملے پہ ریویو کر سکتے ہیں. تو جناب یہ ہے ہمارا پروسیجر. اس کو اور آگے دیکھتے ہیں، میرے خیال ختم ہی ہونے والا ہے. آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کیا کہتا ہے یہ مجھے پڑھنا پڑے گا، اور پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کو یہاں پہ اس آرٹیکل 199 کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آرٹیکل 199 کے تحت جو الفاظ ہیں ان پہ بات کی گئی ہے کہ 1973 کے آرٹیکل 199 کے تحت جو عدالتوں کو ایک اختیار حاصل ہے کہ یہ کسی بھی معاملے پہ کو اپنے پاس بلوا سکتے ہیں جہاں پہ عمومی طور پہ انصاف کے اعلی اقدار کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. اور یہ جو ہمارا ہے آرٹیکل 199 آف 1973 دیٹ از بیسیکلی یو کے کی عدالتوں سے لیا گیا آئیڈیا ہے. آرٹیکل 199 کے تحت جوریزیکشن کا سوال نہیں ہوتا. جوریزیکشن یعنی آپ فلاں معاملے کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. آرٹیکل 199 پہ کے تحت عدالتوں کو غیر معمولی اختیار سماعت ہیں. عدالتیں غیر معمولی طور پہ کسی بھی مسئلے کو اپنے سامنے بلوا سکتی ہیں اور اس کو سمجھ سکتی ہیں. یو کے میں ایسا اس طرح نہیں ہے. یو کے کا جو طریقہ کار ہے، قانون ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. عدالتوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے کو اپنے سامنے بلوائیں. جیسے کہ پہلے آپ سے ذکر کیا تھا، یو ایس میں تو تمام معاملے جو ہیں وہ تمام قوانین جو ہیں وہ سبجیکٹ ٹو ریویو بائی دی کورٹ ہیں. پاکستان میں غیر معمولی عدالتوں کو اختیار حاصل ہے، وہ کسی بھی معاملے کو بلا سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں. یو کے میں اس معاملے میں تھوڑی سی پابندی ہے. اس کا ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے جناب کہ کیا کن کن وجہوں سے دیکھا جا سکتا ہے کیا فیئر اپرچونٹی ملی تھی قدرتی نیشنل لا کے تحت کسی بھی شخص کو یا نہیں ملی تھی. اس کو اگر نہیں ملی تھی تو یعنی اس کو مناسب ٹائم نہیں دیا گیا، اس کے خلاف کیس نہیں بتایا گیا یا اس کو مناسب ٹائم نہیں دیا گیا کہ جناب آپ کے خلاف یہ چارجز ہیں، نہیں دیا گیا، تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پراپر موقع نہیں دیا گیا، تو اس صورت میں ایسے معاملات کو دیٹ از سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو. عدالت ایسے معاملات کو، ایسے دیے گئے فیصلوں کو دوبارہ اپنے پاس سن سکتی اور سنتی ہے. سو فیئر پلے از مسٹ انڈر دی نیچرل لا، وہ ہونا چاہیے. رائٹ ٹو نوٹس سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ جب کسی شخص کے خلاف کوئی کیس ہو تو ہی ہیز اے رائٹ آف نوٹس. اس کو معلوم ہونا چاہیے ہے کہ جناب میرے خلاف یہ کیس ہے، اس کو پراپر نوٹس دیا جائے، اس کو ٹائم دیا جائے کہ وہ ٹریبیونل کے
یا محکمہ جاتی جو محکمہ جاتی جو اسے آپ کہیں گے کہ اگر کسی شخص کے خلاف ایلیگیشنز ہیں اور ایک وہ ہو رہی ہے اس شخص کے خلاف پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، محکمہ جاتی ہوں یا ٹریبیونل میں ہوں، تو اس کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ اس کو ایک اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ یہ اس کیس کو مکمل طور پر سنے اور چارجز کو سن رہا ہو. ہی ہیز اے رائٹ ٹو نوٹس، اس کو بلوایا جائے گا جی اب آپ کے خلاف فلاں کیس جو ہے وہ بنا ہے اور فلاں کیس یہ بات کر رہے ہیں. تو رائٹ ٹو نوٹس از مسٹ. جو جوڈیشل ریویو ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو اسٹرکٹ سینس. اسٹرکٹ سینس کا کیا مطلب ہے کہ جو برٹش لیگل سسٹم ہے اٹ از سیڈ کہ وہ انفیئر یا انپریجیڈیس ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ بہت زیادہ آپ اسٹک ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تمام معاملات کو ہم سنیں گے. برٹش کے حوالے سے بتا رہا ہوں، آپ کے پاس ٹریبیونلز نہیں ہوتے، آپ ٹریبیونلز کے فیصلوں پہ کڑی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. تو سم ہاؤ اٹ از سیٹ کہ یہ نامناسب طریقہ کار ہے، بلکہ مناسب طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ٹریبیونل کو ان کا فیصلہ کر لینے دیں، ان کا فیصلہ نیچرل جسٹس کے تحت کر لینے دیں، قانون چاہت اور نیچرل جسٹس کے تحت فیصلہ کرنے دیں. اور اگر نیچرل جسٹس کے تحت فیصلہ ہو جاتا ہے، درست طور پہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر درست طور پہ نہیں ہوتا تو پھر دین یو گو ٹو دی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس میں جا رہے ہوتے ہیں، ادروائز جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو بتایا اس وقت میں نے یہ ہے کہ سختی کے ساتھ اسٹرکٹ سینس میں استعمال کریں گے تو برٹش کورٹس کی حالت ہو جائے گی، جو کہ خاص طور پہ اگر ہم بات کر رہے ہوں جوڈسڈکشن کے حوالے سے، اگر ہم بات کر رہے ہوں جوڈیشل ریویو کے حساب سے، تو وہ بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. اتنا اسٹرکٹ سینس پسند نہیں کیا جاتا. لمیٹیشنز ہیں جناب کامن لا کی چند، اور وہ جو لمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ جو انتظامی عدالتیں ہیں وہ قانونی آئینی عدالتوں کے پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. تو کیا ان پہ ریویو کیا جا سکتا ہے ایکسکیوز می، کیا اس پہ ریویو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کامن لا کے تحت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کامن لا کے تحت پیرالل دو مختلف عدالتیں ہیں. لہٰذا پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ایف ایس ٹی فیڈرل سروسز ٹریبیونل کی جو اپیلیٹ کورٹ ہے جہاں پہ اپیل جا سکتی ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ایف ایس ٹی کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ دیکھیں نمبر آف اپیلز ہوتی ہیں، ہائی کورٹ میں ہوگی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہوگی. تو کیا ایک سروسز ٹریبیونل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ایکویلنٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل ایشو ہے، بہت ڈیبیٹیبل ایشو ہے. لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ٹریبیونل کے فیصلے کو پہلے ہائی کورٹ جانا چاہیے، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے. لیکن یہ ایک غیر معمولی ایشو ہے کہ کیا ٹریبیونل ہائی کورٹ کے برابر ہے، کیونکہ اپیل جہاں پہ کریں گے وہ سینئر عدالت میں کرتے ہیں. تو کیا ٹریبیونل ایف ایس ٹی کے لیے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، کیا وہ ہائی کورٹ کی ایکویلنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو جناب لمیٹیشن آف کامن لا کے تحت میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ریویو ہے وہ عدالتوں کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. اور دائرہ اختیار میں کیا کامن لا کے تحت مقدمہ سنا گیا، تو کامن لا کے تحت مقدمہ سنا گیا ہے تو اس کی اپیل کس جگہ پہ ہو سکتی ہے؟ لمیٹیشن آف کامن لا کے تحت ہم اس جگہ پہ دیکھ رہے تھے. آگے چلتے ہیں یار. ایکسپریسلی امپاورڈ ہے یہاں پہ. عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ ایکسپریسلی امپاورڈ ہوتی ہیں، عدالتوں کے پاس بیان کیا گیا، ایکسپریس کیا گیا ہوتا ہے، ان کو امپاور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار سماعت ہے
آپ کسی بات کو سن سکتے ہیں, آپ کسی بات پہ ریویو کر سکتے ہیں. عدالتوں کو ایک امپاور ہوتی ہے, ان کو طاقت دی ہوئی ہوتی ہے, بیان کردہ طاقت ہوتی ہے. ایکسپریس کا مطلب ہے کہ بیان کرتا ہے. بیان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے. بیان کردہ طاقت جو ہے وہ عدالتیں خود بھی ایکسرسائز کر سکتی ہیں کہ جی یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے, ایڈمنسٹریٹو معاملہ جو ہے اس کو ہم سنیں گے. تو حکومت اس جگہ پہ یا ایگزیکٹو یا لیجسلیٹو نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس معاملے کو کیوں نہیں سن سکتے. بلا یہ ہے کہ نیچرل جسٹس کے تحت آپ نے فیصلہ دیا, ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس کسی شخص سے زیادتی ہو گئی ہو, اگر زیادتی ہو گئی ہو تو عدالت کے اختیار سماعت کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. آگے دیکھتے ہیں جوڈیشل ریمیڈیز کیا ہیں. جوڈیشل ریمیڈیز, ریمیڈی کہتے ہیں ازالہ کو, ازالہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی زیادتی, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کو آپ کیوں کر اس کا آپ کے پاس کون کون سے آپشنز موجود ہیں, ریمیڈی کہتے ہیں, آپشنز کو کہتے ہیں. آپشنز کون کون سے موجود ہیں؟ جو مختلف حالات کے تحت, مختلف واقعات کے تحت ایگزیکٹوز کے اور لیجسلیچرز کے معاملات کو عدالتیں اپنے پاس بلا سکتی ہیں, اس کو دیکھ سکتی ہیں اور مناسب ریمیڈیل آرڈرز ایشو کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی عدالت کو ایسا لگے کہ جناب ایسا کرنا آئین اور قانون کے وسیع تر مفاد میں ہے, لوگوں کے وسیع تر مفاد میں ہے. آئین جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, خاص طور پہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے آرٹیکل 8 to 28 جو ہیں, تو اس کے تحت لوگوں کے رائٹس کو محفوظ کیا جاتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کے تحت لوگوں کے رائٹس کو محفوظ کیا جاتا ہے. تو عدالتیں جو ہیں وہ آرڈرز کر سکتی ہیں سرچری کا, پروہیبیشن کا, مینڈامس کا, اور کہہ سکتی ہیں کہ جی یہ ریمیڈی دی گئی ہے. عدالتی ریویو میں ریمیڈی پاسبل ہے. عدالتی ریویو میں ازالہ کسی شخص کا کہ آپ کو جو غلط جگہ پہ آپ کو اللیگلی آپ کو پوسٹ کر دیا گیا, آپ کس حیثیت میں یہ والی جگہ سنبھالے میں, عدالتیں پوچھ سکتی ہیں. آگے جناب اینڈ دس از اٹ, چلو جی اینڈ دس از اٹ. اب ہم جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے گراؤنڈز فار جوڈیشل ریویو دیکھیں گے. اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرائن آف جوڈیشل ریویو کیا ہے, اسکوپ کیا ہے جوڈیشل ریویو کا. ہم لوگوں نے بھی صرف ریویو کو دیکھا ہے, اگلی دفعہ میں ہم گراؤنڈز دیکھ رہے ہوں گے جوڈیشل ریویو کے. ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پرائمری لیجسلیشن پہ بھی کیا ریویو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور سیکنڈری یعنی فائنل معاملات پہ بھی ریویو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور ہم دنیا بھر میں اور پھر اسی طرح پاکستان کے پروسپیکٹو پہ بھی دیکھیں گے کہ ریویو کیوں کر کیسے پاسبل ہے. کیا ایڈمنسٹریٹو ایکشنز پہ بھی ریویو ہو سکتا ہے, یعنی پاکستان میں کیا حالات ہیں, الٹرا وائرس کیا جو میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا, ڈاکٹرائن آف الٹرا وائرس کیا ہے اور گراؤنڈز فار الٹرا وائرس کیا ہیں. ہم اور اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات جو ہیں وہ ہم آئندہ آنے والے ٹاپک میں ڈسکس کر رہے ہوں گے. دس از اٹ جی, تھینک یو ویری مچ. پڑھائی کریں, دل لگا کے پڑھائی کریں. ہم لوگ ایسے ایسے ان ایریاز میں داخل ہونے والے ہیں جو کہ سیریس سٹڈیز پہ, آپ کی سیریس سٹڈیز پہ مشتمل ہیں. اگر آپ درست طریقے پہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو جناب دس از اٹ, یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک, اس پہ ہم بات کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت مہربانی, خدا حافظ.